آئیے آپ کی ملاقات کراؤں اس سے جو میرے مرشد کے گھر میں رہتا ہے، جو میرے مرشد کے گھر میں رہتا ہے۔ وہ گھر ہندوستان میں مجھے مہرہ کے بعد سب سے پیارا گھر ہے، وہ میرے مرشد کا گھر ہے۔ تو آج آپ کی ملاقات کرائی جائے سرکار مفتی اعظم کے نواسے حضرت جمال میاں صاحب قادری برکاتی سے کہ حضرت جمال میاں صاحب قادری برکاتی تشریف لائیں، جس طرح ان کے آباء و اجداد ہمارے آباء و اجداد سے محبت کرتے تھے، اسی طرح یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کہ اللہ ہماری اور جمال میاں کی محبت کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جمال میاں صاحب قادری برکاتی، حضرت جمال ملت، نواسہ سرکار مفتی اعظم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ برکاتیہ حضور پرنور سرکار امین ملت، زیب آستانہ برکاتیہ حضور پرنور رفیق ملت، سجادگان و شہزادگان خانقاہ برکاتیہ، باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی تمام محافل کے دستور کے مطابق اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لا ثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، 1983 یا 84 میں بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے عرس پاک کے موقع پر قل شریف کا وقت قریب سے قریب تر تھا۔ مولانا ریحان رضا خان صاحب رحمانی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ ممبر کے اوپر رونق افروز تھے، اور یک بہ یک مولانا ریحان رضا خان اپنی مسند سے اٹھے اور مائک کو جو اس وقت خطیب تھے ان کے ہاتھ سے قریب قریب چھین لیا، اور بلند آواز میں مولانا ریحان رضا خان نعرے بلند کرنے لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پورا مجمع عالم حیرت میں انگشت بدنداں، اہل منبر، جتنے بھی علماء اکرام جلوہ بار تھے، وہ سب حیرت زدہ رہ گئے، اور مولانا ریحان رضا خان کے ایک اشارے پر پورا مجمع اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور مولانا ریحان رضا خان کی نگاہ کا تعاقب کرتے ہوئے
جب اہل منبر نے دیکھا تو لاکھوں کے مجمع میں ایک ذات تھی جو تنہا چلی آ رہی تھی۔ مولانا ریحان رضا کی آنکھوں کی بینائی کا یہ عالم تھا کہ دور کی نگاہ بھی کمزور تھی اور قریب کی نگاہ بھی کمزور تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، خانقاہ برکاتیہ، حضور اشرف ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ آغذہ تشریف رکھیں۔ حضرات، مولانا ریحان رضا خان کی نگاہ کا پیچھا کرتے ہوئے جب سب نے دیکھا تو ایک ذات تھی جو مجمع کو چیرتی ہوئی تنہا چلی آ رہی تھی، اور جب مولانا ریحان رضا خان صاحب نے اس لاکھوں کے مجمع میں حضور احسن العلماء کی زندہ بادی کے نعرے بلند کیے، تب لوگوں نے جانا کہ صاحب سجادہ خانقاہ برکاتیہ حضور احسن العلماء کی آمد ہوئی ہے۔ میں نے مولانا ریحان رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تنہائی میں پوچھا کہ لاکھوں کے مجمع میں جبکہ آپ کی قریب کی نگاہ بھی کمزور ہے اور دور کی نگاہ بھی کمزور ہے، آپ نے کیسے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ احسن العلماء تشریف لا رہے ہیں؟ تو ریحان رضا خان نے کہا کہ جمال میاں، آنکھ کے نور سے انہیں نہیں پہچانا جاتا، چہرے کے نور سے انہیں پہچان لیا جاتا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ آج تک تم نے دو کراماتوں کو سنا ہوگا۔ ایک کرامت اعلی حضرت کی ذات، اور دوسری کرامت مفتی اعظم کی ذات۔ اور جب مفتی اعظم کا وصال ہوا تو مفتی اعظم کے پردہ فرمانے سے پہلے محلہ سوداگران میں خانقاہ رضویہ کی مختصر سی عمارت کی مختصر سی بالائی منزل کے اوپر اعلی حضرت کا عرس ہوا کرتا تھا، اور جب مفتی اعظم کا وصال ہوا اور مفتی اعظم کے 40ویں کے ساتھ یا اعلی حضرت کے عرس کے ساتھ مفتی اعظم کے 40ویں کی تقریب ہوئی، تو وہ اعلی حضرت کا عرس جو سوداگران کی باریک گلیوں میں ہوا کرتا تھا اور خانقاہ رضویہ کی مختصر سی عمارت میں ہوتا تھا،
اسلامیہ انٹر کالج کے وسیع و عریض میدان کے اندر وہ عرس پاک منتقل کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے، میں غوث اعظم کی دو کراماتیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ نے خانقاہ رضویہ، خانقاہ برکاتیہ کی دو کراماتیں خانقاہ رضویہ میں دیکھی اور سنی۔ اعلیٰ حضرت و مفتی اعظم کی شکل میں دو کراماتیں غوث اعظم کی آپ کو دکھاتا ہوں۔ مفتی اعظم کے وصال کے بعد وسیع و عریض میدان میں عرس منتقل ہو گیا، اور حضور پر نور سرکار احسن العلماء کا وصال ہوا، تو سرکار احسن العلماء کے وصال سے پہلے یہی عرس برکاتی قاسمی عظیم خانقاہ کے، عظیم برکاتی خانقاہ کے مختصر احاطے میں، دالان میں اس عرس پاک کی تقریبات ہوا کرتی تھی۔ احسن العلماء کا وصال ہوا، 40ویں کی تقریب ہوئی، تو وہی عرس قاسمی اس وسیع و عریض میدان میں منتقل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے دو کراماتوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ دو کرامات غوث اعظم کی دیکھیے۔ بریلی میں اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے تو بریلی کی ہر گلی، ہر سڑک، ہر میدان، ہر مکان لنگر خانہ ہوتا ہے۔ تو بریلی کی ہر گلی، خانقاہ، مدرسہ، میدان اور سڑک پر کھانا کھلایا جاتا ہے، اور خانقاہ برکاتیہ کا عرس ہوتا ہے۔ تو ہم دو کراماتیں دیکھتے ہیں، بریلی کی ہر گلی کا لنگر خانہ بن جانا غوث پاک کی کرامت، اور خانقاہ برکاتیہ کے ایک لنگر خانے میں سب زائرین کا کھانا کھا لینا کرامت۔ جو کچھ ملا ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے وہ ادب کا بدلہ ملا ہے۔ جو جتنا مؤدب ہے اسے اتنا ہی عطا کیا گیا ہے۔ حضرات، جو جتنا یقین لے کر آیا ہے اس کے پیمانے کو اتنا ہی لبریز کر دیا گیا ہے، اس کے سینے کو اتنا ہی بھر دیا گیا ہے، اس کو اتنا ہی سیراب کر دیا گیا ہے۔ یہ ادب کا مقام ہے مسلمانوں، ادب کی جا ہے۔ یہ وہ مقدس خانقاہ ہے کہ جس مقدس خانقاہ کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو شاہ برکت اللہ مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا، صفات و والا تبار سے لے کر اب تک روحانیت کے چھلکتے ہوئے جام طالبان حق کو پلائے جاتے ہیں۔ سرکار اچھے میاں کے حضور میں آنے والا آیا، ارے اعلیٰ حضرت کی ذات تو وہ ذات تھی کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس مقدس خانقاہ میں بھرے ہوئے آئے تھے اعلیٰ حضرت، اور صلاحیتوں سے بھرپور تھے، علم سے بھرپور تھے اعلیٰ حضرت۔ جب اس خانقاہ مقدسہ میں اعلیٰ حضرت کی آمد ہوئی تھی، ارے کسی اہل کو نواز دینا، اس کا حق دے دینا ہے، اور نااہل کو اہل بنا کر نواز دینا کرامت اور سخاوت ہوا۔
اچھے سرکار کی بارگاہ میں آنے والا آیا اور آ کر کہا کہ نہ میں زہد اختیار کر سکتا اور نہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں زہد اختیار کروں. حضور خالی آیا ہوں، عرض یہ کرتا ہوں کہ یقین لے کر آیا ہوں، جو کچھ عطا کرنا ہو عطا فرما دے. سرکار اچھے میاں کے لبھائے اقدس پر ایک مسکراہٹ آئی اور ٹھہر گئی. مانگنے کا انداز تھا اس کا، اور اس کے دل کا یقین تھا کہ جس بارگاہ میں آیا ہوں وہ میری حیثیت کو نہیں دیکھے گا، وہ میرے یقین کو دیکھے گا. خدام موجود تھے. خادم خاص نے کہا ارے کوئی یہ حلوہ ہے کہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا؟ خانقاہ میں رہو جب تک سرکار چاہے رہو اور زہد اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تب آنکھوں سے حجابات ہٹیں گے. آنے والے نوجوان نے کہا کہ حضور میں آپ سے مخاطب ہوں اور خالی جام آپ کے سامنے پھیلائے ہوں. میرے سرکار اچھے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربت اقدس پر سلاموں کی بارش ہو. ارشاد فرمایا آقا نے جا فلاں حجرے میں چلا جا اور یہ درود رات بھر پڑھ، رات بھر پڑھ، اور فجر کی نماز کے بعد اس فقیر کے پاس آنا. گیا حجرے میں اور رات بھر عطا کیے ہوئے درود پاک کو پڑھا، اور صبح کو جب حجرے سے نکلا تو رنگ بدلا ہوا تھا، آنکھوں کی چمک کچھ کہہ رہی تھی. پوچھا کہ کیا دیکھ لیا رات میں؟ تو کہا کہ حضور ایک درود عطا کیا. میرے آقا یہ آپ کی عطا کا صلہ تھا کہ آج تک میں نے سنا تھا کہ بارگاہ رسالت میں فرشتے درود لے کر جایا کرتے ہیں، مگر میرے آقا جب میں نے درود پڑھا تو اللہ کے رسول خود تشریف لے آئے. مسلمانوں، یہ ہمارے وہ سرکار ہیں جو بڑے باپ کی اولاد ہونے کے ناطے نہیں مانے گئے، نہ اعلی حضرت بڑے باپ کی اولاد ہونے کے ناطے مانے گئے، نہ مفتی اعظم بڑے باپ کی اولاد ہونے کے ناطے مانے گئے، بلکہ سچائی یہ تھی کہ اللہ نے انہیں بڑا بنایا تھا اس لیے بڑے مانے گئے. یہ وہ بارگاہیں ہیں، خانقاہ برکاتیہ کے آقاؤں کی بارگاہ ہو یا اعلی حضرت مفتی اعظم کی بارگاہ ہو یا سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا در اقدس ہو، جو جتنا ظرف لے کر حاضر ہوا ہے اسے اسی قدر عطا کیا گیا ہے. ارے خانقاہ اجمیر مقدس حضور سلطان الہند کی بارگاہ میں جب میرے دادا پیر سرکار ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوا کرتے تھے تو سرکار ارشاد فرمایا کرتے تھے ارے یہ وہ بارگاہ ہے. سراج العوارث میں ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں ہم جیسوں کی کیا بساط. ذرا مقام دیکھیے سرکار ابو الحسین نوری کا. سرکار نوری ابدال تھے، اعلی حضرت نے انہیں ابدال لکھا ہے، اور ابدال پوری دنیا میں صرف 40 ہوتے ہیں. کتنے؟ صرف 40 میں سے ایک سرکار ابو الحسین نوری تھے
جب وہ سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو ارشاد فرما رہے ہیں اس عظیم بارگاہ میں ہم جیسوں کی کیا بساط. ارے یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں ان کی تربت اقدس کی زیارت کے لیے عرش سے فرشتے حاضر ہوا کرتے. یہ بڑوں کی بات ہے. جس نے بڑوں کی بارگاہ کا جتنا ادب رکھا وہ اتنا ہی لے کر چلا گیا، اور جو بڑے کی بارگاہ میں خود کو بڑا سمجھنے لگا، جو بڑے کی بارگاہ میں خود کو بڑا سمجھنے لگا، وہ جان لے شیطان کا علم کتنا تھا، شیطان کا زہد کتنا تھا، شیطان کا مجاہدہ کتنا تھا، شیطان کی عبادت کتنی تھی. ارے بڑے کی بارگاہ میں بڑا سمجھا تو ذلیل کر کے نکال دیا گیا. یہ پہلا سبق تھا اللہ کی جانب سے بندوں کے لیے کہ جب میری برکتیں، رحمتیں، نعمتیں تمہیں ملیں، جب علم و فضل، زہد و تقوی، میری توفیق تمہیں ملے تو اس پر غرور نہ کرنا، انکساری کا اظہار کرنا، میرے حضور میں سجدہ کرنا اور میرے مقربین کا ادب کرنا. تو یہ وہ مقدس بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ سے اگر اعلی حضرت کو ملا ہے تو ادب کی وجہ سے ملا ہے، مفتی اعظم کو ملا ہے تو ادب کی وجہ سے ملا ہے، ان علماء اکرام کو مل رہا ہے تو ادب کی وجہ سے مل رہا ہے. ہم غلاموں کو اگر مل رہا ہے تو ادب کی وجہ سے مل رہا ہے، مل رہا ہے ادب کی وجہ سے اور ملتا رہے گا ادب کی وجہ سے. زمین پر بھی ملے گا، زمین میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، برزخ میں بھی ملے گا اور جنت میں بھی ملے گا. السلام علیکم.